شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الفن الاول علم المعانی. سنو بھائی، علم معنی کے لیے فن اول کا انتخاب کیا اور علم بیان کے لیے فن ثانی کا، اور اول ثانی پر مقدم ہوتا ہے. تو علم معنی کو علم بیان پر مقدم کیا. اس کی وجہ کیا؟ اس کی تو مصنف کہتے ہیں کہ علم معنی میں ایک چیز کا بیان ہے، مطابقت الکلام لمقتضی الحال، اور علم بیان میں دو چیزوں کا بیان ہے، ایک مطابقت الکلام لمقتضی الحال کا بیان ہوگا، اور دوسرا معنی واحد سے الفاظ مختلفہ کے ساتھ تعبیر سے کہی جاتی ہے کہ ایک معنی سے مختلف الفاظ کے ساتھ تعبیر ہوگی. مثلا قیام زید ایک معنی ہے، تو اگر وہ وقتی فعل تھا تو قام زید مزید قطع پر دلالت کرتا ہے، اگر وہ مستمر ہے تو یقوم زید، اگر مستقبلی قریب میں ہے تو سوف یقوم زید سیقوم زید، اور مستقبلی بعید میں ہے تو سوف یقوم زید. اب دیکھو یہ ایک ہی لفظ ہے قیام زید، لیکن قام زید ایک تعبیر ہے، یقوم زید دوسری تعبیر ہے، سیقوم زید تیسری تعبیر ہے، سوف یقوم زید چوتھی تعبیر ہے، زید قائم پانچویں تعبیر ہے، زید القائم چھٹی ہے، زید هو القائم ساتویں ہے، القائم زید آٹھویں ہے. یہ مختلف تعبیرات وہ کر سکتا ہے جو علمی بیان پڑا ہوا ہو. تو علمی معانی کا مضمون و موضوع صرف مطابقت الکلام لمقتضی الحال ہے، اور علمی بیان کا موضوع جو ہے مطابقت الکلام لمقتضی الحال بھی ہے، اور نقل معنی واحد کا بھی عبارات مختلفت بھی ہے. تو یہاں دو چیزیں ہیں اور یہاں ایک چیز ہے، اور ایک دو کا جز ہوتا ہے. تو علمی معنی جز ہوا اور علمی بیان کل ہوا، اور جواز مقدم ہوتا ہے قول پر، اس لیے علمی معنی کو علمی بیان پر قدمہ مقدم کے علمی بیان، علمی معنی کو علمی بیان لکونہ اس لیے کہ علمی معنی منہ بیان سے بمنزلۃ الجز من المرکب، یعنی علمی معنی جز ہے اور علمی بیان کل ہے. کیوں؟ لأن رعایت المطابقت، حفاظت مطابقت کلام کا لمقتضی الحال جو مرجع اور مضمون علمی معنی کا، یہ مطابقت معتبر ہے علمی بیان میں بھی مع زیادت شیء آخر، اور مطابقت کے علاوہ علمی بیان میں ایک چیز ہے، وہو ایراد المعنی الواحد، نقل کرنا معنی واحد کا فی طرق مختلفت عبارات مختلفہ میں. ٹھیک ہے؟ ہاں یہاں ایک نئی بات ہے، مصنف نے علم معنی کو عینی جز علمی بیان کا بنایا یا بمنزلت الجز بنایا؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ علم معانی علم بیان کا عینی جز تب ہوتا کہ علم معنی کی مسائل اجزاء ہوتے علم بیان کی مسائل سے، لیکن اس کی مسائل جز نہیں ہے کہ علم بیان میں یہ بھی مسائل ہے اس کے علاوہ بھی مسائل ہے، بلکہ اس کی غرض مطابقت ہے، اور اس کی غرض مطابقت اور ایراد معنی واحد کے ہے. غرض علمی معنی جز ہے غرض علمی بیان سے، اور جو غرض شے کا شے سے خارج ہے تو مطابقت علمی معنی سے خارج ہے، اور مطابقت و ایراد معنی واحد کا علمی بیان سے خارج ہے. تو امر خارج جز ہے امر خارج سے، نہ کہ عین علمی معنی جز ہے عین علمی بیان سے. اس لیے بمنزلۃ الجز من الکل کا اور عین جز کلی کا. سنتی ہو؟ ہاں شکر.
وَهُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ، یہ علم معلوم کی جاتے سے احوال لفظ عربی کی، احوال لفظ علم کا اطلاق ہوتا ہے استحضار پر، کس کے اوپر؟ کہ تمام مسائل ذہن میں مستحضر ہو، اور علم کا اطلاق ہوتا ہے ملکہ پر بھی، کہ انسان میں معرفت مسائل کی قوت موجود ہو اگرچہ ایک بھی مسئلے کے استحضار نہ ہو۔ بات سمجھ میں؟ مصنف یہاں علم سے دونوں معنی لیتے ہیں۔ ملکتن، یہ ایک قوت ہے، یقتدر بہا، جس کے سبب انسان قادر ہے علی ادراکات جزیہ، مسائل جزیہ کے علوم جزیہ پر۔ یہ معنی عام ہے علم کا، ٹھیک ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يُرَادَ بِهِ نَفْسُ الْأُصُولُ وَالْقَوَاعِدُ الْمَعْلُومَةِ، اور ہو سکتا ہے کہ یہاں علم سے مراد اصول اور قواعد مستحضرہ ہو۔ اور کیوں؟ وجہ کہ بعد میں مصنف نے کہا وَيَنْحَصِرُ فِي ثَمَانِيَةِ أَبْوَابٍ، باب الاسناد الخبری، باب المسند، باب المسند، باب متعلقات المسند، قصر، ٹھیک ہے، فصل و وصل، ایجاز اتنا مساوات اور انشاء۔ تو اس نے کہا علم معنی وہ علم ہے جو منحصر ہے 8 ابواب، اور 8 ابواب میں جو لکھا گیا ہے وہ قواعد لکھی گئے ہیں یا ملکہ لکھا گیا ہے؟ قواعد لکھی گئے ہیں۔ اس لیے کہا کہ وہ یجوز جائز ہے ان یراد بہ، کہ اس سے مراد وہ اصول اور قواعد ہو المعلومات جو مستحضر ہو۔ سنو بھئی، ایک علم ہے اور ایک معرفت ہے۔ علم کلیات کا نام ہے، انسان کلی ہے، اس پر جب آپ کا علم آ جاتا ہے تو وہ علم ہے۔ حیوان ناطق یہ علم ہے، اور پھر بغیر جزی ہے، اس کی من و عن پر جب آپ عالم ہو جاتے ہیں تو اس کا نام معرفت ہے۔ تو علم کا اطلاق کلیات مستحضرہ پر ہوتا ہے، انسان جو حاضر فی الذہن ہے وہ علم ہے، اور معرفت کا اطلاق جزیات مستحضرہ پر ہوتا ہے۔ پھر بگاڑے کی صورت ذہن میں آ گئی تو یہ جو ہے صورت چونکہ جزی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ معرفت الپیر۔ اب مصنف نے یہ کہا علم یعرف بہ احوال اللفظ، اور یہ احوال جزیات ہے۔ جب جزیات ہے تو جو علم واقع ہو جزیات پر اس کا نام کیا ہے؟ معرفت۔ اس لیے مصنف نے یہ نہیں کہا علم یعلم بہ احوال اللفظ العربی، بلکہ کیا کہا؟ یعرف، ولاستعمالہم المعرفہ، اور چونکہ لوگ مستعمل کرتے ہیں معرفت کو جزیات میں، نقال یعرف بہ احوال اللفظ العربی، معلوم کی جاتے ہیں اس سے احوال لفظ۔ بات سمجھ میں؟ علم و معرفت کا یہ فرق مختصر معنی کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، اس لیے میں نے بیان کیا۔ اس کے علاوہ بھی فرق ہے، علم اس معرفت کا نام ہے جو مسبوق بالعدم نہ ہو، مسبوق بالجہل نہ ہو، اور معرفت اس علم کا نام ہے جو مسبوق بالجہل ہو۔ میں پہلے آپ کو نہیں پہچانتا تھا، ابھی پہچان ہو گئی، تو یہ آپ کا علم مجھے ہوا یا معرفت ہو گئی؟ چونکہ علم غیر مسبوق بالعدم کا نام ہے اور معرفت مسبوق بالعدم کا نام ہے، تو اللہ عارف نہیں کہا جا سکتا، ورنہ ماننا یہ ہوگا کہ اللہ میں پہلے جال تھا بعد میں علم ہے، بلکہ اللہ عالم کہا جاتا ہے، کیونکہ علم مسبوق بالجہل نہیں ہوتا، اور خدا کا علم بھی مسبوق بالجہل نہیں۔ ٹھیک ہے، اے ہوا علم، یہ علم ہے، یستنبط منہ، اس علم سے مستنبط ہوتے ہیں ادراکات جزئیت، علوم جزیہ۔ وہ علوم جزیہ یہ ہے، قیام زید ایک جزی مضمون ہے، پھر بگاڑا کا انکار ایک جزی انکار ہے، یہ جزی انکار قیام زید میں جزی تاکید مجھ سے چاہتا ہے، وہ کیا ہے؟ ان جملے اسمیہ لام ترکیبیہ، ان زیدن لقائم،
تو مولوی صاحب یہ قیام زید لفظ ہے اور یہ تاکید ہے، تو اس علم کی ذریعہ یہ احوال معلوم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لفظ مطابق ہوتا ہے کس کے ساتھ، اور یہ احوال جزئی ہے۔ یہ ایک علم ہے یستنبط منہ، اس سے نکالی جاتے ہیں ادراکات جزیت، علومی جزیہ، علومی جزیہ معرفت ہے ایک ایک حالت کا، من جزیات الاحوال المذکورہ۔ اب اس پر اعتراض ہے کہ احوال جمع ہے، مضاف ہے لفظ کی طرف، اور اضافت الجمع مفید للاستغراق ہے۔ اس کا معنی یہ کہ اس علم کے ساتھ جمیع الفاظ کی جمیع احوال معلوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اور جمیع احوال تو غیر متناہی، تو مصنف جواب دیتا ہے کہ غیر متناہی کا حصول ممتنع ہے دفعتاً، اور یہاں دفعتاً مراد نہیں ہے یکی بعدی کرے، یعنی آپ کو جو حالت پیش آ جائے آپ اس کے ساتھ مناسب سمجھتے ہیں۔ مثلا میرے سامنے اب کا انکار آیا تو انکار جزئی ہے، تو مجھے معلوم ہے اس کا مقتضا کیا ہے، تاکید۔ میرے سامنے جو ہے خلو ذہن مخاطب کا ہے وہ ایک خالی جزئی ہے، تو اس کا مقتضا جزئی مجھے معلوم ہے، وہ کیا ہے، ترک تاکید۔ اب میں نے یہ احوال غیر متناہی معلوم کی، یکی بعدی کری یا دفعتاً، یہ معنی ہے بمعنی ان ای فرد یوجد منها، جو فرد موجود ہو جائے ان احوال سے، نو امکننا ان نعرفه، ہمیں ممکن ہے کہ ہم اس کو پیشانی بذالک العلم التی، لفظ عربی کی وہ احوال، بہا جن احوال کے سبب لفظ مطابق ہو جائے مقتضائے حال سے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لفظ عربی کے احوال دو ہیں، ایک وہ احوال ہے جس سے لفظ کا معنی صحیح ہو جائے، رفع، نصب، جر، اعراب، بنا، معرفہ، نکرہ، ضمیر، اسم ظاہر، ٹھیک ہے، یہ صرف اور نحو میں بیان ہوتی ہے۔ اور ایک احوال وہ ہے جن کی وجہ سے لفظ کا معنی صحیح ہوتا ہے یا مطابقت آتی ہے مقتضا ہے، تو یہاں کن احوال کا ذکر ہے جن کی وجہ سے مطابقت ہے، تو احتراج کیا ان احوال سے جس کی وجہ سے صحت معنی حاصل ہوتی ہے، وہ کون سا ہے، رفع، نصب، جر، وہ صرف نحو میں بیان ہے، اس لیے کہتے احتراز نہیں۔ یہ التی بہا یطابق اللفظ مقتضى الحال، یہ احتراز ہے ان احوال سے، لیست بہذی صفات، جن کی وجہ سے مطابقت نہیں آتی، جیسے اعلال، ادغام صرف میں، جیسے رفع، نصب و ما شابه ذلك، جر نحو میں، مما لا بد منه فی تادیت اصل المعنی، بات سمجھ میں، وکذا، اور اسی طرح التی بہا یطابق اللفظ کے ساتھ جس طرح صرف نحو نکل گئے تو اسی طرح نکل گئے المحسنات البدیعیہ من التجنیس والترسیخ، یہ آپ کو علم معنی میں آئے گا، ونحوها مما یکون بعد رعایت المطابقہ، یہ اسباب محسنہ تب آتے ہیں کہ پہلے مطابقت اور بلاغت کی حفاظت کی جائے، بات سمجھ میں آ گئی۔ سنو بھائی، اس پر ایک اعتراض ہے کہ آپ نے کہا علم معنی علم ہے یعرف به احوال، جس سے معرفت احوال ہوگی، اور معرفت تعریف کا نام، اس کا معنی ہے کہ اس میں احوال کی تعریف ہوگی۔ احوال کی تعریف کیا ہے کہ تاکید کی تعریف کی جائے گی کہ تابع یدل علی معنی فی مطبوعہ، اور ترک کی تاکید کی تعریف کی جائے، اور تاکید وجوباً کی تعریف ہو، حالانکہ اس میں ایک چیز کی بھی تعریف نہیں۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ یعرفو کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر حالت کا تصور اور ہر حالت کی تعریف یہاں ہوگی، نہیں، ہر حالت کا سبب ہونا معلوم ہوگا۔ تاکید ایک حال ہے جو سبب مطابقت مع الانکار کا، ترک تاکید ایک صفت ہے، اس کی ذریعہ یہ معلوم ہوگا کہ یہ سبب مطابقت کلام کا مع خلو ذہن۔ تو یعرفو کا معنی تعریف نہیں ہے، یعرفو کا معنی ان احوال کا سبب ہونا لمقتضى الحال، اس لیے کہتے ہیں بمعنی
معنی یہ ہے کہ انہو علم، یہ ایک علم ہے، اس کی ذریعہ پہچان ہوگی ان احوال کی، لیکن من حیث تعریف نہیں، اس حیثیت سے یطابق ہاں کہ یہ اسباب مطابقت لفظ کے ہیں لمقتضل. یہ کیوں؟ وجہ اگر یہ تعویل نہیں کیا جائے تو یعرفو تو تعریف سے ہے، پھر اس کا معنی ہے کہ ان میں حالات لفظ کی تعریفات ہوگی، حالانکہ علمی معنی میں نہ تاکید کی تعریف ہے نہ ترکیب، ظہوری ظاہر ہے، نہیں ہے علمی معنی عبارت عن تصور تعریف معنی تعریف سے، تعریف معنی تنکیر سے، تقدیم سے کہ تقدیم کی تعریف ہو، تاخیر کی تعریف ہو، اثبات کی تعریف ہو، حذف مصنع کی تعریف ہو وغیرہ ذالک. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آؤ علم بمنزل جنس کے، علوم عقلیہ نقلیہ سب کو شامل ہے. یعرف بھی احوال اللفظ العربی، اس سے صرف نہ ہوا، علمی بدی سے احتراز کیا، وہاں احوال لفظ کے ہیں لیکن وہ احوال اسباب مطابقت کے نہیں ہے، اسباب صحت معنی کے ہیں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اچھا. وبہذا التی یطابق، اس تاریخ قید کے ساتھ نکلا تعریف سے علم بیان، کیونکہ اس میں بحث احوال لفظ سے ہے لیکن اس حیثیت سے نہیں ہے کہ یہ اسباب مطابقت کے ہیں، بلکہ وہاں مقصد نقل معنی واحد کا ہے بعبارات مختلفت. سنو بھئی، یہاں پر ایک اعتراض ہے. اعتراض یہ ہے کہ قیام زید ایک معنی ہے اور پیر بگاڑا کے ذہن میں انکار موجود ہے، تو یہ انکار حال ہے یا نہیں؟ کیا ہے؟ حال. اس کا مقتضا کیا ہے؟ تاکید. تو یہ تاکید مقتضا ہے. اور ان زیدن لقائمون، یہ کلام مطابق مقتضا حال کے ساتھ، تو مقتضا حال مطابق بنا اور یہ کیا بنا؟ مطابق. اور وہ مطابق کون تھا؟ کلام مؤکد. اور یہ بھی کیا ہے؟ کلام مؤکد. تو مطابقت شیء مع نفسه لازم آ گئی. انکار حال ہے، اس کا مقتضا کلام عاریہ تاکید ہے یا کلام مؤکد ہے؟ اور ان زیدن لقائمون، یہ مطابق ہے اس مقتضا کے ساتھ. یہ مقتضا مطابق تھا اور کون ہے؟ کلام مؤکد ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ مطابق ہے اور یہ کلام مؤکد ہے یا نہیں ہے؟ تو مطابق بھی کلام مؤکد بنا اور مطابق بھی، تو لازم آتی ہے مطابقت شیء مع نفسه. اعتراض میں آیا؟ یہ کون تھا؟ پیر بگاڑا کا انکار. اس کا مقتضا کیا تھا کلام عاریہ تاکید یا کلام مؤکد؟ اور ان زیدن لقائمون، یہ مطابق ہے اس مقتضا کے ساتھ. تو یہ مطابق بنا، یہ مطابق بنا، اور یہ مطابق بھی کلام مؤکد تھا اور یہ مطابق بھی کلامی. تو مطابق اور مطابق ایک ہو گئے. مطابقت شیء مع نفسه. تو مصنف کہتے ہیں بابا انکار حال ہے اور اس کا مقتضا کلام ما مؤکد بتاکید ما کلی ہے. کلام ما مؤکد بتاکید ما وہ کلی ہے. اور ان زیدن لقائمون، یہ مطابق ہے لیکن یہ کلام کلی ہے یا جزئی ہے؟ جزئی ہے. اور اس میں جو تاکید ان اور لقائمون آیا ہے وہ تاکید کلی ہے یا جزئی ہے؟ تو مقتضا اور مطابق کلام کلی ہے اور مطابق جو ہے وہ کلام جزئی. تو مطابق جزئی ہوا اور مطابق کلی ہوا، یعنی یہ اس پر صادق ہے کہ یہ کلام مؤکد ہے. تو مطابق اور مطابق میں فرق آیا. مطابق کون تھا؟ کلی، کلام ما مؤکد بتاکید ما. اور مطابق جو ہے ان زیدن لقائمون، اور یہ کلام بھی جزئی ہے اور اس میں جو ان آیا ہے لام تاکیدی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ جزئی آلات ہے تاکید کے. اس لیے فرماتے ہیں مراد احوال لفظ سے الامور العارضۃ له، وہ امور ہے جو عارض ہے، مثلا مصنع کا مقدم ہونا مؤخر ہونا، اثبات، اچھا جی، او حذف وغیر ذالک، او مقتضا حال تحقیق میں ہوا الکلام الکلی.
انکار کا مقتضا کون ہے؟ کلام کلی المتکیف، کہ وہ موصوف ہو بکیفیت مخصوصۃ، تاکید کے ساتھ، علامہ اشیر الیہ بالمفتاح او شرح به بشرع، اور شرع میں بھی تصریح کی ہے، تو مقتضا اور مطابق کون بنا؟ کلام کلی مؤکد بتاکید الکلی، لا نفس الکیفیات، مقتضا نفس تاکید نہیں ہے، او تقدیم و تاخیر و تعریف و تنقیب علامہ ہوا ظاہر عبارت المصحف، والا اگر مقتضا بھی وہ بنی تاکید اور مطابق بھی تاکید بنی، نو لما صح القول بانہا احوال، کی تاکید حال ہے جس کے سبب سے لفظ مطابق ہوتے ہیں مقتضی حال کے ساتھ، لانہا یہ احوال تو عین مقتضی حال ہے، اور ادھر تم نے مطابق بھی بنائی مقتضی حال کے ساتھ، وقد حققنا ذلك بالشرع واحوال الاسلام۔ اس پر اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ علم معنی علم یعرف به احوال المعنی یا احوال اللفظ، اس سے معلوم ہوا کہ علم معنی کے 8 ابواب میں لفظ کے احوال بیان ہوں گے، حالانکہ اس کا پہلا باب احوال اسناد کے ہے، اور اسناد لفظ ہے یا معنی ہے؟ معنی ہے، تو یہاں تو احوال معنی کے بیان ہوگا۔ بات سمجھ؟ تو مصنف کہتے یار انکار حال ہے، اور مؤکد بھی تاکید ما یہ مقتضا ہے، اور ان زیدن لقائمون یہ کلامی جزی اور تاکیدی جزی مطابق ہے مقتضی حال کے ساتھ، مطابق ہے اقتضاء حال کے۔ اب یہ ان اور یہ لا یہ بظاہر تاکیدات لفظ کے ہیں، اور لفظ دال نسبت پر، تو یہ تاکیدات اسناد کی بھی گئے بذات یا بواسطہ لفظ، تو احوال اسناد اگر کہ احوال معنی کا ہے، لیکن یہ راجح ہے احوال لفظ کو، کیونکہ اسناد مدلول ہے اور لفظ دال ہے، اور صفات مدلول کے دال میں جری ہے، تو احوال اسناد کے احوال لفظ کے بنے، اگرچہ بذات نہ بے یہ معنی ہے۔ اور احوال اسناد کی جو باب اول ہے یہ بھی احوال لفظ سے ہے، اس اعتبار سے کہ تاکید ترک تاکید مثلا من الاعتبارات ان امور معتبرہ سے ہیں جو راجی ہے نفس جملہ کو، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ادھر دیکھو، مصنف نے کہا تھا کہ اس علم کے ذریعہ احوال لفظ کے ہوں گے، لیکن لفظ مطلق یا لفظ عربی کا؟ اس پر اعتراض یہ ہے کہ اس سے لفظ عجمی کی بھی احوال معلوم ہوتے ہیں، ہم عجم ہیں، آپ قیام زید سے منکر ہے کہ میں کہوں گا خدا کی قسم زید ضرور قائم ہے، اب مولوی صاحب یہ جو میں نے عجمی لفظ میں تاکیدات کے استعمال کیا اور لفظ عجمی کو مطابق بنائے مقتضی حال کے ساتھ، یہ علم معنی کی وجہ سے، تو علم معنی نے صرف لفظ عربی کے احوال معلوم کی یا لفظ عجمی کی؟ تو مصنف کہتے یار ٹھیک ہے، علم معنی کے ذریعہ الفاظ عربی عجمی دونوں کے حالات معلوم ہوتے ہیں، اور مصنف نے عربی کی قید اس لیے لگائی کہ یہ فن جو لکھا گیا ہے کس کے اندر، تخصیص لفظ کا عربی کے ساتھ یہ مجرد اصطلاح بلغا کا ہے، لأن صنعت کیونکہ علم معنی انما وضعت لذلك وینحصر۔ یا اللہ